دوستوں جو شخص بھی یہ جادوئی تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کا مقدر چمک جاتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی شادی شدہ بیٹی کا مقدر خراب ہے تو وہ یہ عمل کر لے جو آج میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سسرال میں اس کے تمام مسائل کا حل ہو جائے گا اور وہ سسرال والے اس کو اپنی آنکھ کا تارا بنا لیں گے۔ اس کا مقدر بلندیوں تک پہنچ جائے گا، ہر طرف اس کی عزت ہی عزت ہوگی، ان کی ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ ہوگی۔ انشاءاللہ جیسے ہی آپ یہ ایک تسبیح پڑھنا شروع کریں گے بلندیوں تک پہنچ جائیں گے، مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، اجڑے نصیب چمک اٹھیں گے۔ اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، اللہ رب العزت جھولیاں بھر بھر کے نوازے گا۔ اللہ والوں صرف ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں، ماں باپ پڑھ لیں، بیٹیاں پڑھ لیں، بیٹیاں خود پڑھ لیں، زیادہ بہتر ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے مقدروں کو بلندیوں پر لے جائے گا۔ اللہ غربت سے نکال کر، تنگ دستی سے نکال کر، زمین سے اٹھا کر بلندیوں پر، اعلیٰ مقام پر لے جائے گا۔ یہ عمل تقدیر کے تمام بند تالوں کو کھول دیتی ہے۔ تو اللہ والوں آپ نے اس عمل کو ہرگز بھی لاپرواہی میں نہیں چھوڑنا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آج ہر کوئی، ہر بیٹی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اس ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے، اللہ سے اپنی حاجات کو پورا کروا لے، اپنے مقدر کو چمکا لے، کیونکہ یہ جو تسبیح میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ تمام مسائل کا آخری حل ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بھائی بے روزگار ہیں، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، تنگ دستی ہے، مجبوری ہے، قرض دار ہے، تو وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بہن بے اولاد ہے تو وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہے۔ اللہ زندگی کے تمام مسائل کے لیے یہ عمل بہترین ہے۔ یہ تمام فرشتوں کا ذکر بھی ہے، تمام صحابہ کرام کا ذکر بھی ہے، اہل بیت کا ذکر بھی ہے، اور دار اسلام میں داخل ہونے کی بنیاد بھی یہی ہے۔ تمام وظیفوں کا سردار اور سلطان بھی یہی ہے۔ سب سے افضل ذکر آج آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی تنگ دست ہے، بھکاری ہے، فقیر ہے، وظیفہ پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہے، ہار چکا ہے، مایوس ہو چکا ہے، بن گلی میں جا چکا ہے، اب مرنا پسند کرتا ہے، مایوس ہو چکا ہے، تو دوستوں آج کچھ بھی کرنے سے پہلے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے، در بدر کی ٹھوکریں کھانے سے پہلے، لوگوں کی محتاجگیاں برداشت کرنے سے پہلے، جعلی پیروں فقیروں کے پاس لاکھوں روپے خرچ کرنے سے پہلے صرف ایک تسبیح کا اہتمام کیجیے۔ یہ تسبیح بہت آسان ہے۔ الحمدللہ ہر مسلمان بچے کو یہ تسبیح زبانی یاد ہے، اور جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ اس گھر میں غریب فرشتے اترتے ہیں، اور غیبی فرشتے اس طرح سے اترتے ہیں کہ اس گھر کی تمام تنگ دستیاں اور گھر کے کونے کونے سے غربتوں کا خاتمہ فرما لیتے ہیں، مانگنے والوں کی ہر حاجت کو پورا کر جاتے ہیں۔ دوستوں اس وظیفے کے جتنے فائدے بتاؤں اتنے کم ہیں، کیونکہ یہ عمل تیر با ہدف ہے۔ صرف اتنا کہوں گا کہ اگر آپ وظیفے کر کر کے تھک چکے ہیں، آپ دن رات کی محنت و مشقت سے ہار چکے ہیں، آپ بند گلی میں جا چکے ہیں، دنیا کی کوئی حاجات پوری ہونے کا نام نہیں لیتی، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، گھر میں بے سکونی ہے، بے چینی ہے، اور ماحول خراب ہو چکا ہے، اب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا دل نہیں لگتا، آپ کو کسی بھی طرح کی پریشانی اور مصیبت ہے، شادی شدہ بیٹیاں اپنے گھروں میں پریشان ہیں، تو دوستوں اس ایک تسبیح کو پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جیسے ہی بیٹی کے رشتے نہیں ہو رہے، یہاں رشتوں میں کوئی رکاوٹ ہے یا رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، تو اس ایک تسبیح کو پڑھیں، بہترین رشتوں کے اسباب، معقول رشتے خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے۔ اگر میرا کوئی بہن بھائی مقروض بیٹھا ہے، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، تو قرض سے مکمل نجات کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ قرض ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ دوستوں قرض ایک ایسی بلا ہے کہ جب آپ کے ساتھ چمٹ جاتی ہے تو دوستوں آپ کے اپنے سب سے پہلے آپ کا ساتھ چھوڑتے ہیں۔ کہیں یہ بندہ ہم سے پیسے نہ مانگ لے، لیکن آپ اللہ کی موجودگی میں اللہ کی غیبی مدد کو جاننا چاہتے ہو
तो इस एक तस्बीह को पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगे। करोड़ों का कर्ज कब और कहां से खत्म होगा आपको भी समझ नहीं आएगी। अल्लाह वालों, अगर आप में से कोई बे औलाद बैठा है तो ये अमल कर ले, इंशाअल्लाह बे औलादी के तानों से जान छूट जाएगी। आप नरीना औलाद भी मांगेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की जात देने पर कादिर है। आज ये वजीफा करने वाला खुश नसीब है। अल्लाह फरमाते हैं कि ये वजीफा पढ़ने की तौफीक सिर्फ उसी को होगी जिसे अल्लाह की जात रिस्क और दौलत से नवाजना चाहती है, जिसके मुकद्दर को बुलंदियों पर पहुंचाना चाहती है, जिसके नसीब को चमकाना चाहती है, जैसे खुशियां खुशहालियां देना चाहती है, जिसके घर के हालात को बुलंदियों तक पहुंचाना चाहती है, जिसकी इज्जतों को बढ़ाना चाहती है, जिसकी अजमतों के अंदर इजाफा करना चाहती है। अल्लाह वालों, आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं, जब आप तक ये वीडियो पहुंच जाए तो सबसे पहले आपने इस वीडियो को पूरा मुकम्मल अच्छे तरीके से सुनना है, अमल को समझना है और फिर अपने तमाम कामों से फारिग होकर तन्हाई में बैठकर किसी भी वक्त किसी भी दिन इस अमल को कर लेना है। ना ही वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। जब आपका जी चाहे आप ये अमल कर सकते हैं, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने इस अमल को अपनी जिंदगी में एक मर्तबा लाजमी करना है। अल्लाह वालों, ये अमल आपको जागती आंखों से मोजज़ा दिखाएगा। अब आपने बावजू मुसल्ले पर बैठकर इस अमल को करना है, अल्लाह करीम से हाथ उठाकर दुआ करनी है, जिद करके मांगना है। इस तस्बीह के दौरान आप अल्लाह से जो कुछ मांगते चले जाएंगे आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। वो इतना करीम है, इतना रहीम है, इतना रहमान है कि दोस्तों जब वो देने पर आता है तो ना ही शक्लें देखता है, ना ही आमाल देखता है, वो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। अब आपने करना क्या है, आप किसी भी वक्त किसी भी नमाज के बाद ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना ही वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। अब तवज्जो कीजिएगा, अमल का वजीफे का तरीक़ेकार बताने लगा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना या काट कर नहीं देखना। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को काट कर देखा तो इसकी जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि जो वीडियो को मुकम्मल देखता है, वजीफे को सुनता है, समझता है और फिर उसको करता है, तो दोस्तों फिर उसको फायदा भी होता है और वो फिर खुली आंखों से अल्लाह के मोजज़ात को, अल्लाह ताला की गैबी मदद को देखता है। अब आपने इस अमल, इस वजीफे को करना किस तरीके से है, दुनिया जहान की किसी भी आप लोग कोने से ताल्लुक रखते हैं, जब भी आप लोगों को वक्त और मौका मिले इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ लें। और आप लोग इस वजीफे को पढ़ने से पहले एक बात जहन में रखें कि इस्तग़फ़ार जरूर करना है। पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। जब तक आप लोग अपने गुनाहों की सच्ची तौबा नहीं करेंगे आपको वजीफों का फायदा नहीं होगा। अगर आप लोग वजीफों का फायदा हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। तौबा करने का तरीक़ेकार क्या है, जरा उसको मुलाहिज़ा करें। सबसे पहले अपनी आंखों को बंद करें। आंखों को बंद करने के बाद बिल्कुल ऐसा महसूस करें दुनिया जहान से ताल्लुक खत्म, और फिर आप लोगों ने अपने गुनाहों को याद करना है और गुनाहों को, खताओं को याद करते हुए आपने मोहब्बत से अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह इतनी मोहब्बत से पढ़े कि गोया आपकी आंखों से आंसू झलक पड़े। अगर आपकी आंखें नम हो गई तो समझ लें आज ही आपके मुकद्दर के तमाम दरवाजे खुल जाएंगे, रस्तों की हर रुकावट खुल जाएगी, आपकी कामयाबियां इंशाअल्लाह मुकद्दर होती चली जाएंगी। जिस काम में हाथ डालेंगे वो काम हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब राजी होता है तो फिर ही हमारे नसीब चमकते हैं, हमारे काम हो जाते हैं। पहले इस्तग़फ़ार करना है अच्छी तरीके से 70 बार कम से कम, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही फरमान है कि मैं दिन में 70 बार इस्तग़फ़ार करता हूँ। एक रिवायत में 100 बार का आया और एक में 1000 बार। तो लिहाजा आप लोग कम से कम 70 बार इस्तग़फ़ार लाजमी करें। इस्तग़फ़ार की बहुत सारी दुआएं हैं, कोई सी भी पढ़ सकते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, ये भी पढ़ सकते हैं। या फिर आप लोग सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह ये भी पढ़ सकते हैं। सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ ले, जो आपको बेहतर लगे वो आप लोग पढ़ सकते हैं। सिर्फ 70 बार पढ़ना है। छोटा मोटा सदका भी लाजमी करिएगा, जो आपकी तौफीक हो। 100-50 जो आपकी अल्लाह पाक ने तौफीक दी है, अपने तौफीक के मुताबिक अल्लाह की राह में सदका कर दें।
اگر آپ کو کوئی ایسا غریب انسان نہیں مل رہا، آپ کو ہر طرف لگتا ہے کہ بس دھوکے بازی فقیر گھوم رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے کچھ پیسوں کے چینی یا چاول خرید لینے ہیں یا باجرہ خرید لینا ہے اور آپ لوگوں نے صدقہ کر دینا ہے۔ اپنے اوپر سے گھمائے کبوتروں کو ڈال دیں۔ آپ تو جگہ جگہ پہ کبوتر چوک بنی ہوئی ہے، آپ لوگ کبوتروں کو بھی دانا ڈال، یہ افضل صدقہ ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ ورنہ آپ لوگ گوشت والے کی دکان پہ جائیں، وہاں سے پھیپڑا وغیرہ لے لیں، 100 روپے کا 50 روپے کا، صدقہ اس کا بھی ہو جائے گا۔ یا مرغی والے کی دکان پہ جائیں، جو علائشیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ خرید لیں، تو بلی وغیرہ کو ڈالیں گے تو وہ بھی صدقہ ہو جائے گا۔ صدقہ بس اللہ پاک کی راہ میں اگر گوشت کا کریں گے تو آپ کی جان کا صدقہ بھی ہو جائے گا، جان کا اور مال کا دونوں کا صدقہ ہو جائے گا۔ اور اگر آپ لوگ باجرے کا کریں گے تو صرف مال کا صدقہ ہوگا۔ تو اللہ والوں اس طریقے سے آپ لوگ اللہ کی راہ میں بہترین صدقہ کریں، اللہ پاک ہمیں بہترین صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھی دوستوں کم سے کم 3 بار درود پاک پڑھیے گا، 3 بار کم سے کم درود ابراہیمی پڑھیے گا، اول بھی اور آخر بھی 3 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ درود پاک پڑھ لیا، پھر مقصد کی نیت کریں، جس کا جو بھی مقصد ہے آپ اپنے الفاظ میں نیت کر سکتے ہیں۔ بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے کر لیں، ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے کر لیں، کوئی مقروض ہے قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لے، اگر امتحانات چل رہے ہیں اچھے نمبر سے پاس ہونے کے لیے کر لیں، کہیں انٹرویو دیا ہے آپ کی جاب ہو جائے اس کے لیے پڑھ لیں، گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لیں، بند کاروبار کو چلانے کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، لا علاج بیماریوں سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ جس کے جو بھی مسائل ہیں، ہر انسان کا مسئلہ الگ ہے، ہر انسان کی پریشانی الگ ہے، آپ نے اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد جو آپ کی حاجت ہے اس کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کریں دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، پہلے آپ لوگ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس وظیفے کو پڑھیں گے، اور وظیفے کے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ وظیفہ کر رہے ہوں اپنی آنکھوں کو بھی بند کریں، ایسا نہ ہو کہ ادھر ادھر آپ لوگ نظریں گھمائیں کہ دیوار کس کلر کی ہے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، سوچوں میں کہیں اور ہے، نہیں، بالکل اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو کر گم ہو کر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ رب العزت کا ایک بہت ہی مبارک نام، ایک اسم مبارک یا رحمانو، اس کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کی یہ صفت ہے، یہ اللہ کی رحمانی صفت ہے، آپ نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ یہ صفت جب پڑھی جاتی ہے جب کوئی بندہ رحم کرنے والے رب کو یا رحم کرنے سے پکارتا ہے، کیونکہ جو رب کا نام ہے یا رحمانو یہ رحمت کرنے والی صفت ہے۔ اللہ کے رحمان والی صفت کا ذکر کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو یا رحمانو کو پڑھ رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں میں اس بندے سے راضی ہوں، اور جب اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میں راضی ہوں تو فرشتے بھی اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں رب کی یہ صفت بہت مبارک ہے، یہ صفت بہت پاکیزہ ہے، یہ رحمت والی صفت ہے۔ ہم پر ایک بار نظر رحمت ہو جائے تو یقین کریں ہماری زندگی اور ہماری آخرت دونوں بن جائے گی۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا رحمانو پڑھنا ہے، یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو، اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ پاک آپ پر رحمت فرمائے گا، رحمت کی نظر فرمائے گا، نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔
جب آپ لوگ اس نظر رحمت والی صفت کو پڑھیں گے تو آپ کو خود بخود محسوس ہوگا کہ رب کی غیبی مدد کیا ہوتی ہے۔ اللہ پاک جب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ لوگوں نے یا رحمانو کو پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو دو بار ہو گیا، یا رحمانو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا رحمانو کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 33 بار یا رحمانو پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی بہت ہی خاص اور بہت ہی چھوٹی سورت یعنی سورۃ الکوثر۔ یہ ایسی پاکیزہ سورت ہے، یہ ایسی مبارک سورت ہے کہ جب بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک سلامتی اور رحمت نازل فرماتا ہے۔ اللہ پاک اتنی رحمت نازل فرماتا ہے کہ بندہ سمجھ نہیں پاتا کہ یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں، اور آپ کی بندشیں تو ایسے کٹتی ہیں کہ آپ لوگ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ اللہ والوں، آپ نے دوسرے نمبر پہ سورۃ الکوثر پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ پانی کے گلاس پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پانی کے گلاس پر پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ اس پانی پر جب آپ دم کریں گے اور اس پانی کو پی لیں گے تو یہ جو قرآنی آیاتیں ہیں، جو قرآن کا ذکر ہے، جو رب کی صفت ہے، وہ آپ کے اندر اتر جائے گی، اور جب وہ آپ کے اندر اتر جائے گی شیطانی اثرات، بندشیں، رکاوٹیں سب کچھ چیخیں مارتی ہوئی آپ کے جسم سے یا تو بھاگ جائیں گی یا تو جل جائیں گی، کیونکہ رب کے کلام میں بہت طاقت ہے۔ اور آج کل لوگوں کو سب سے زیادہ جو لگنے والی چیز ہے وہ نظر بد ہے، حسد ہے۔ ہر بندہ دوسرے بندے سے حسد کر رہا ہے۔ حسد کے بہت زیادہ منفی اثرات بھی آتے ہیں، اور نظریں جو بد ہوتی ہے یہ تو یقین کریں اتنے منفی اثرات چھوڑ کے جاتی ہے کہ قبر تک جو ہے وہ امتی چلے جاتے ہیں۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ نبی پاک کا فرمان ہے کہ میری آدھی امت نظر کی وجہ سے قبر میں چلی جائے گی۔ تو اللہ والو، آپ لوگوں نے نظر کو کاٹنے والی یہ خاص صورت صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنی ہے۔ پہلے یا رحمانو کو پڑھا، 33 بار پڑھا، پھر آپ لوگوں نے یہ بھی سورت کو 33 بار پڑھ لینا ہے اور پانی پر دم کر دینا ہے، پھونک مار دینی ہے۔ اب پانی پہ پھونک مار دیا، اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ بہت ہی برکت والی آیت ہے۔ اسے دعائے یونس بھی کہا جاتا ہے، اسے آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس آیت کے جو فضائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ نبی پاک نے اس کے فضائل کے مطابق کہا کہ اگر اس آیت کو پڑھ کر یونس علیہ السلام اللہ پاک سے بادشاہی بھی مانگتے تو وہ بھی مل جاتی۔ انہوں نے صرف مچھلی کے پیٹ سے نجات مانگا تو اللہ پاک نے ان کو نجات عطا کر دی۔ اور یہ جو کلمات ہیں آیت کریمہ کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بہت ہی با اثر ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس آیت کو اس کے اوپر جو ہے وہ قرض چڑھ گیا ہے، قرض سے مراد یہ کہ رب کا قرض، مطلب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے۔ اب بعض اوقات جو ہے وہ سونے کے مد پہ زکوٰۃ ہو جاتی ہے، لیکن آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو آپ اگر 6000 بار اس آیت کو پڑھیں 6000 بار تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس آیت کی اتنی برکت ہے، سوچیں کہ یہ آیت کتنی با اثر ہے۔ اور جو بندہ اس کا چلہ کرتا ہے، یعنی اس کا عامل بننا چاہتا ہے، تو وہ بھی اگر اس کو 6000 بار پڑھے تو وہ اس کا عامل بن جائے گا۔ عامل بننا اسے کہتے ہیں کہ اگر وہ ایک بار ہی پڑھے گا عامل بننے کے بعد تو اس کو 1000 بار آیتیں پڑھنے کا ثواب ایک بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ تو آپ لوگوں نے اس طریقے سے آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ کتنی بار پڑھنی ہے؟ تعداد بہت کم ہے، ایک تسبیح ہے صرف، یعنی 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین
ایک بار ہو گیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 2 بار ہو گیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آیت کریمہ کو صرف اور صرف ایک تسبیح کی صورت میں مطلب 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پانی پہ پھونک مار دیں، پانی پہ دم کر دیں۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے آخری نمبر پہ یعنی کہ 4تھے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے؟ یہ عمل بھی بہت خاص ہے، یہ عمل بہت خاص ہے۔ آپ نے آخر میں یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے، یعنی غیب سے رستے بنانے والی ذات، اور یہ صفت اتنی پاکیزہ ہے کہ جب بندہ اس صفت کو آسمان کی طرف نظر کر کے پڑھتا ہے، آسمان کی طرف دیکھے اور وہ اس صفت کو پڑھنا شروع کرے، یعنی یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب کو پڑھنا شروع کرے، تو اللہ پاک کامیابی اور رحمت نازل فرماتا ہے۔ اللہ پاک اتنا زیادہ نوازتا ہے کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ مال و دولت یا شہرت کہاں سے آ رہی ہے اور یہ کامیابیاں بھی کہاں سے مل رہی ہیں۔ آپ لوگوں نے یا مسبب الاسباب کو صرف اور صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اس کو ہی پانی پہ دم کر دیں اور آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں کہ آپ لوگ اول آخر درود پاک کو کم سے کم 3 بار 7 بار یا 11 بار لازمی پڑھیں۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں، آپ لوگ جو مانگنا چاہتے ہیں مانگیں، اللہ پاک آپ کو بھر بھر کے عطا کرے گا۔ اللہ پاک اتنا نوازے گا کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آج کے دن پڑھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے نظر کرم کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔